المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ بھائیوں کے سامنے گزار کی تھی. مجھے امید ہے کہ وہ چیزیں جو ہم نے پڑھی تھی وہ یاد ہوگی انشاءاللہ. یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ انشاءاللہ یاد ہے. اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے حالات کیا تھے، ان کا میں نے ذکر کیا تھا. ان میں نے کچھ دینی حالت کا ذکر کیا، اقتصادی حالت کا، سماجی حالت کا، یہ تین چیزیں طرح کی ذکر کی گئی تھی. وہ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ یاد رکھیں، ہمارا امتحان بھی ہوگا ان چیزوں سے. میں دوبارہ بھی ان کو ریپیٹ کروں گا، جب کاپی میرے آج ذہن میں نہیں رہا، میں نے لانی تھی. تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ہاتھی کا قصہ کیا تھا. ہاتھیوں کا قصہ رونما ہوا وہ کیا تھا. میں اختصار سے پہلے کتاب والا متن پڑھوں گا، پھر اس کا میں وضاحت بھی کروں گا. یہ ہمارا دوسرا چیپٹر ہے آج کا. ہاتھی کے قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن پر نجاشی کے نائب امیر نائب ابرہہ حبشی نے جب عرب کو کعبہ کا حج کرتے دیکھا تو اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا کنیسہ تعمیر کیا تاکہ انہیں کعبہ کی بجائے اس کی طرف پھیر دے. عرب کے ایک قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے جب یہ بات سنی تو اندھیری رات میں اس کے کنیسہ میں داخل ہوا اور اس کی دیواروں پر گندگی پوت دی، پخانہ کر دیا. ابرا کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو غیظ و غضب سے بھڑک اٹھا اور 60,000 کا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے چل پڑا. خود اپنے لیے اس نے ایک بہت بڑا ہاتھی منتخب کیا. لشکر میں کل 9 ہاتھی تھے. وہ برابر چلتا رہا حتیٰ کہ مکہ کے قریب پہنچ گیا. اس نے اپنا لشکر تیار کر کے مکہ میں داخل ہونا چاہا لیکن اس کا ہاتھی بیٹھ گیا. اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. ہر پرندے کے ساتھ چنے کے دانے کے برابر 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پیروں میں تھی. وہ کنکری جیسے ہی لگتی اور جسے لگتی اس کی اعضاء کٹ کٹ کر گر جاتے اور وہ ہلاک ہو جاتا. وہ سب بھاگ نکلے اور راستے میں ہلاک ہو گئے. ابرہہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری بھیج دی جس سے اس کی انگلیاں جھڑ گئیں اور وہ صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے کی طرح ہو گیا اور وہی اس کی موت ہوئی. ادھر قریش اس عظیم لشکر کے خوف سے اپنی جان بچانے کے لیے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑوں میں پناہ لے رکھی تھی. جب لشکر عذاب کا شکار ہو گیا تو وہ امن و امان کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ آئے. یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم واقعہ کو اپنے نبی اور اپنے گھر کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے بطور تمہید ابتدائی طور پر بیان فرمایا تھا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس پر مشرکین نے قبضہ کر لیا جبکہ بیت المقدس کے لوگ مسلمان تھے، لیکن کعبہ پر نصارہ قبضہ نہ کر سکے جبکہ وہی اس وقت صحیح مسلمان تھے. عیسائی اس وقت صحیح مسلمان تھے اور مکہ کے لوگ مشرک اور بت پرست تھے. یہ واقعہ ان حالات میں رونما ہوا جبکہ اس کی خبر اس وقت کے بیشتر متمدن دنیا تک پہنچ سکتی تھی. اس واقعے نے پورے عالم کی توجہ کو اللہ کے گھر پر مرکوز کر دیا اور ان کے دلوں میں اس شرف و عظمت کا احساس پیدا کیا کہ یقیناً یہی وہ گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ مقدس بنانے والا ہے. ان حالات میں ایک شہر مکہ کا کوئی باشندہ نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھتا ہے تو یہ اس واقعہ کا عین تقاضا ہے اور یہی اس مخفی حکمت کی تفسیر ہے
جو مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی غیبی مدد میں پنہا ہے. یہ ایک اس کا یعنی کہ بڑا اختصار سے کافی چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. واقعہ یہ ہوا کہ جو ابرہا نامی یہ صنعا یمن کا شہر ہے. آپ کو پتہ ہے آج بھی جو صنعا ہے یہ یمن کا دارالخلافہ ہے. آج بھی اس کا نام آج بھی صنعا ہے. آج سے 1400-1500 سال پہلے بھی یہ صنعا ہی تھا. یہاں پر ابرہا نجاشی کا جو نائب ابرہا نجاشی تھا اس کا نام ابرہا پڑھنا چاہتا ہوگا الف با رے ہے اور آگے ہا ہے ابرہا. یہ ایک بہت بڑا امیر اور اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا اور یہ عیسائی تھے. اس نے جب عربوں کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا حج کرتے ہیں, حج اسلام سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے, اس نے سمجھا کہ میں ایسا کام کروں کہ حج کے لیے لوگ یہاں پر صنعا میں آئے. لہذا اس نے صنعا میں ایک بہت بڑا کنیسہ بنایا تاکہ لوگوں کو دعوت دی کہ حج کرنے کے لیے یہاں پر آئے. تو بنو کنانا یہ قبیلہ تھا جو قریشیوں کا ہی ایک خاندان اور قبیلہ چلتا آ رہا تھا. یہ بنو کنانا کا کوئی بندہ اس کو جب اس بات کا پتہ تھا, اس کو تجارت کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے, بزنس کے لیے لوگ جاتے تھے. یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے یمن جو تھا. تو ان کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا کہ اس نے یہ کام کیا کیا. وہ جب لوگ سوئے ہوئے تھے نا, وہ رات کو گیا کنیسے اس نے گندگی کی, گندگی کرنے کو ساری دیواروں پر مال دی. اس نے کہا کہ میں تمہارے گھر کی ایسی کی تیسی کرتا ہوں. جب اس کو ابرہا کو اس بات کا علم ہوا تو بڑا غصہ آیا. اس نے مخبری کی, انکوائری کی, پتہ چلا کہ انہی کا یہ کام ہے. کچھ تاجر لوگ آئے ہوئے تھے. لہذا اس نے ایک بہت بڑے لشکر کو ترتیب دیا اس نظریے کے ساتھ میں بیت اللہ کو نیست و نابود کر دوں گا اور میں بتاؤں گا کہ میرے گھر کی طرف جو میں نے بنایا ہے کس کی ہمت ہوئی ہے. اس نے اس کو ختم کیا. 60,000 کا لشکر لیا. ہاتھی بھی تھے اس میں, 9 ہاتھی تھے. خود ہاتھی پر سوار تھا. مکہ مکرمہ کا رخ کیا. مکہ مکرمہ میں مینا والی سائڈ میں جہاں پر مینا میں داخل ہوتے ہیں اس سے پیچھے عرفہ والی سائڈ سے وہ مکہ میں داخل ہوا تھا. مزدلفہ نہیں تھا, پڑاؤ ڈالا. یہاں پر اس نے دیکھا کہ عبد المطلب کے کوئی اونٹ چروا رہے ہیں. پتا تھا یہاں کا متولی کون, عبد المطلب. اس نے اس کے سارے اونٹ, کئی سو اونٹ تھے. عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے, ان کے انہوں نے اونٹوں کو پکڑا اور وہ لے کے اپنے پاس آ گئے. جب اونٹوں کو اس لیے پکڑا تاکہ میں یہ اونٹوں کا مالک جو ہے عبد المطلب میرے پاس آئے گا اور میرے سے مقابلہ کرے گا تو میں اس کو مزہ سکھاؤں گا. اب عبد المطلب کو جب اس بات کا علم ہوا تو ابرہا کے پاس گیا. اس نے کہا کہ میرے اونٹ تینوں پکڑے. اس نے کہا اب یہاں پکڑے ہیں, کس لیے پکڑے ہیں؟ کہتا ہے میں نے کہا تو نے میرا مقابلہ کرنا ہے تاکہ میں تجھے پہلے قید کر لوں, تیرے اونٹوں کو پکڑ لوں تاکہ تو میرا مقابلہ نہ کر. اس نے کہا ہم تیرا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتے, تیرے پاس اتنا بڑا لشکر ہے, 60,000 کا لشکر ہے, لہذا ہم میرے اونٹ واپس کر دے, لہذا میں اپنے گھر چلتا ہوں, تو جا اور گھر والا جانے. اس نے بڑا عجیب لفظ لگا, مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, بڑی تیری عجیب سوچ ہے. میں نے تو سمجھا کہ تو بڑا بہادر ہوگا, میرے سے لڑائی کرے گا, تو اپنے اونٹوں کی تجھے فکر پڑے گی. اس نے کہا بات سن, گھر والا بڑا ڈاڈا ہے, گھر والا جانے اور تو جانے, میرے اونٹ مجھے دے دے. اب انہوں نے کہا کہ اس کو اونٹ واپس کر دو. انہوں نے واپس کیے اور مکہ والے ڈر کی وجہ سے سارے مکہ کو خالی کر دیا. اتنا بڑا دیکھے 60,000, آج کے دور میں بھی 60,000 لوگ تھے اس میں گھوڑے کتنے ہوں گے, اونٹ کتنے ہوں گے, اور اسلحہ اور ساز و سامان کتنا ہوگا, کھانے کا اناج کتنا ہوگا, اور وہ ہاتھی چلتے تھے. دنیا کی پاور ترین, آج بھی آپ کو پتہ ہے, آپ اگر سری لنکا وغیرہ میں دیکھیں, یہ انڈیا کے بعض علاقوں یا مالدیپ میں ہاتھیوں سے وہ جیسے جو ہم ٹرکوں سے کام لیتی ہیں, بلڈوزروں سے لیتی ہیں, ویٹ لفٹر سے, ہاتھی ہم کو یہ کام کرتے. آج بھی وہ پورے وہ جو لکڑی کا درخت گرانے میں اور لکڑی اٹھانے میں پورا ٹرک لوڈ کرنے میں ہاتھی کو وہ باندھتا ہے, وہ رسے سے کہتے کتنا مضبوط ہے. اب ہر اعتبار سے وہ بڑے طاقتور تھے اور ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی. لہذا انہوں نے وہاں سے اپنے ہاتھیوں کو, اپنے اونٹوں کو لیا چلے گئے. اور جب اس نے اب مکہ کی طرف رخ کرنے کا ارادہ کیا تو جب یہ مینا اور مزدلفہ کے ساتھ ایک جگہ وادی محصر,
اگر آپ مزدلفہ سے منا کی طرف آئے تو آپ کو تھوڑا سا ایریا نظر آتا ہے، وہاں پر جب یہ پہنچتے ہیں تو اس کا ہاتھی بیٹھ جاتا ہے ابرا کا. اس نے بعد فوراً کوشش کی پھر اٹھانے کی، لیکن ہاتھی نہیں گیا آگے. اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابابیلوں کو کہ جاؤ جا کر میرے گھر کی حفاظت کے لیے تم جا کر اللہ کے گھر کا دفاع کرو. وہ کیسے کرے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ اکبر. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا کیا ہاتھیوں والوں کے ساتھ؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ ایسا منظر تھا. کیا کیا؟ ابابیلیں تھی، چھوٹا سا پرندہ، اتنا سا یہ پرندہ چھوٹا سا پرندہ ہے، ایک چٹان بھی اس کا گوشت نہیں ہے. ذبح کر کے دیکھ لیں چٹان بھی گوشت نہیں ہے. ہضم اللہ کا حکم جانتے تھے کہ رب نے کیا دیا وہ کرنا ہے. ہمارا کام ہے مالی دا کم پانی لانا پر مشکل لانا، اگے مرضی اس مالک دی پھل لاوے یا نہ لاوے. اس کو پتا ہے میں نے اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے. بعد میں وہ مالک کا کام ہے اس کینکری کو وہ ایٹم بم بنا دے. تو وہ مالک ہی ہے کہ ایٹم بم بھی چلائے تو اس کو وہ ٹھوس کر دے، چلے ہی نا. آج تو دنیا بڑی یہ کرتی ہے فلاں کے پاس ایٹم بم ہے فلاں، میرے اللہ کا کام ہے. بڑے بڑے موبائل نہیں چلتے. آپ نے دیکھا نہیں ہے روس میں کتنے اس نے موبائل مارے روس نے افغانستان میں، نہیں چلے. اور ایسی کی بھی لوگوں نے معجزات دیکھے ہیں مجاہدین نے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا ہے کوئی چلانے والا نہیں ہے اور بندوق سے گولیاں برسٹوں کے برس نکل رہے ہیں. کوئی گولی نہیں، کوئی بیٹری لگا ہوا میگزین اور گولیاں نکلتی جا رہی ہیں. میرا اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتاروں در کتار. اب بھی زمین وہ ہے، آسمان وہ ہے، خالق وہ ہے، رحمان وہ ہے. کائنات نہیں بدلی، آسمان نہیں بدلا، فرشتے نہیں بدلے، ایمان بدل گئے. ایمان آج بھی وہ ہو اللہ کی قسم. فرشتے آج بھی بدر کی سرزمین پر 313 تھے نا مٹھی بھر نوجوان. اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ پوری دنیا کا کفر اس وقت بھی ایک طرف تھا اور وہی مکہ والے کہتے آج نہیں چھوڑیں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، کھا جائیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یاد کرو اس وقت کون مسلمانوں جب میں نے تمہاری بدر میں مدد کی ہے، حالانکہ اس وقت تم نے بالکل زیرو سے بھی نیچے تھے. کیسی مدد کی ہے؟ مدد ایسی کی ہے دنیا تک ایک تاریخ رقم کر دی. 313 بیماریوں کے مارے ہوئے مدینے کی بیماروں سے انہوں نے اس کا وہ کیا کہتے ہیں کہ بالکل ان کے جسم کمزور ہو چکے ہیں. تیر و کمان نہیں ہے پاس، اسلحہ پورا نہیں ہے، 2 گھوڑے ہیں مسلمانوں کے پاس، 70 اونٹ ہے، وہ بھی کھائے ذبح کر کے کھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. ایک چیز تھی ان کے پاس، کیا تھا؟ اللہ پر اعتماد تھا، اس پر بھروسہ تھا، محمد کی محبت دل میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی کہا تھا سعد بن معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے سمندروں میں چھلانگیں لگا دیتے. ہم تو محمد کے اشارے کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، منتظر ہیں حکم کرے پھر غلاموں کی جانیں قربانیاں دیکھے. ایک جان کیا ہے؟ پورے وجود کے ایک ایک انگ اور لولو میں اللہ جان ڈال دے، ایک ایک کر کے محمد کی عظمت پہ قربان کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رب کو یہ پسند اتنا آیا تھا، اللہ نے کہا تھا لقد اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. او بدر والے میرے محمد کے صحابہ کے وہ 313 غیور نوجوانوں کی جماعت سن لو، تم نے محمد کی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور محمد کی عظمت کا اظہار کر کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اتنا قرب پا لیا ہے، آئندہ ساری زندگی بھی گناہ کرتے رہو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے.
मुकाम मिला नहीं मिला, बहरहाल निकले। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, नेस्त व नाबूद कर दिया, खाक में मिला दिया उनकी तदबीरों को। फजअल वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील, फरिश्ते भेजे, अल्लाह ने परिंदे भेजे, नाम जिक्र कर दिया सुभान अल्लाह, परिंदों का भी अल्लाह ने, अबाबीलों को। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन, उन पर परिंदे क्या करते थे? 3 पत्थर, एक ठोक में चने के दाने के बराबर। क्या होते चने का दाना? जाते बेचारे कहां से पहाड़ से उठाता है एक चने का दाना, 3 का कर दो, पंजों में एक मुंह में। परिंदा वही पत्थर उठाता और जाकर उसके ऊपर फेंकता, जैसे गिरता वो एटम बम अल्लाह ने बना दिया। एटम बम, मिसाइल तो एटम बम, एक टैंकर लगती एटम में, पता है हाइड्रोजन बम, और पता है क्या जो पढ़े लिखे लोग क्या होते? सारी बाद को जिसम हड्डी रुई हाइड्रोजन बम होते हैं। बहरहाल एटम का भी यूज, एटम दूसरा, बहरहाल अल्लाह ने उसको किया जिसके वो लगता टैंकरी से वो चीर के अंदर जाती, पूरा जिस्म अलग अलग, उसके बाजू अलग, वो मर जाता। यही काम किया अल्लाह ने। बहरहाल एक लंबा वाक्य, इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, हमारे पास वक्त नहीं है। वो बहरहाल अबरा को भी लगा, भागे, जो बच गए वो गए। अबरा को एक ऐसी बीमारी लगी जिससे उसकी उंगलियां सारी झड़ गई और वो चूजे की तरह जिस्म पर कोई गोश्त भी नहीं रहा, वो बिल्कुल एक चूसा सा बड़ा कमजोर पतला सा हो गया, जाकर सना पहुंचते वो बर्बाद हो गया, मर गया। कुछ उनके लोग गिरफ्तार हो गए, जिनमें से हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तआला की वालिदा थी, ये भी यमन से थी, याद रखना। ये भी एक लंबा वाकया है, ये भी कभी मौका मिला तो उसको बयान किया जाएगा, एक लंबी हिस्ट्री है। इस तरह की जो यहाँ पर कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद जो था कुरैश वालों को बड़े खौफ से जब ये पता चला, अमर के साथ घरों में वापस आ गए। और ये वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1 माह 50, ये वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 50 दिन पहले का है कि उसके 50 दिन बाद सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुजाहिदीन, कायद आज़म, मुर्शिद आज़म, वली आज़म, पीर आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है। अल्लाह ताला ने इस अजीम वाकया में, एक तो अल्लाह ताला ने अपने नबी की अजमत को जाहिर किया है इस अजीम वाकया में, और दूसरा अल्लाह ताला ने अपने घर की अजमत को जाहिर करने के लिए बतौर तमहीद ये वाकया बयान किया। अब चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत करीब थी, कुदरत ने ऐसा निजाम किया, ये वाकया रूनुमा हुआ। हालांकि इस घर की अजमत अल्लाह ने कैसे बयान की है, ये बड़ी शानदार बात है। अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद करता है, अपने बंदों की मदद करता है। उस दौर में जो बैतुल मक़दिस था, वहां पर मुसलमान आबाद थे। बैतुल मक़दिस पर फलस्तीन में मुसलमान आबाद थे, लेकिन उस पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। किसने? अल्लाह ने करना था। आबाद मुसलमान, घर मुसलमानों को, लेकिन कब्जा यहूदियों ने कर लिया। लेकिन उसके बाद बैतुल्लाह में उसके बिल्कुल बरक्स ईसाई उस दौर के सही मुसलमान थे। उस दौर में चूंकि अल्लाह के नबी पहले ईसा अलैहिस्सलाम थे ना, ईसाई सही मुसलमान थे, सही अल्लाह के बंदे थे। लेकिन मक्का पर कब्जा किनका था? रैशी कौन थे? मुशरिक। रैशी कौन थे? मुशरिक। मुशरिकों का कब्जा था बैतुल्लाह पर। और असल मुसलमान आए भी है बैतुल्लाह को गिराने के लिए, मक्का पर हमला करने के लिए, अल्लाह ने उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। ये अल्लाह ताला ने अपने घर की अजमत जाहिर की है, मेरा घर भले मुशरिकों के पास है लेकिन मैं उसकी हिफाजत फिर भी करनी है। और फलस्तीन मुसलमानों के पास है, फिर भी यहूदी ने उस पर कब्जा कर लिया। ये अल्लाह ताला ने असल में अपने घर की एक बड़े आला अंदाज में अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत बयान की। और इसी तरह ये वाकया इन हालात में रूनुमा हुआ कि चूंकि ये बड़ा, ये अब इस वाकये के बाद
فوراً بعد نماز کے، اس واقعے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور اس واقعے کی خبر تیزی سے دنیا میں پھیل گئی. ہاں یار بات ٹھیک ہے، یہ گھر واقعی بڑا معاملہ ہے. اب عبد المطلب تو چونکہ پہلے ہی اس گھر کے متولی تھے نا، لیکن اب اس واقعے کے بعد ساری دنیا کی نظریں بیت اللہ کی طرف لگ گئی، جو بھی تھے نا، کہ دیکھو یار وہ ابابیلوں سے واقعی ایک الہامی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس نے یہ کرا یا اس کا واقعی گھر ہے، اس نے اپنی حفاظت گھر کی ایسے کی. اب پوری دنیا کی نظریں اس کی طرف. آج کل کا دور نہیں تھا نا کہ خبریں پہنچتے پہنچتے کہیں کہیں مہینے سال لگ جاتے تھے نا. یہ آج کل تو نہیں، یہ سوشل میڈیا دور، یہ الیکٹرانک، یہ ساری چیزیں تو ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، ٹائم لگتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، آہستہ آہستہ کافروں کے ذریعے خبریں پہنچنا شروع ہوئی، لوگوں کی جستجو بڑی، باہر سے لوگ آنے شروع ہوئے. بہتر کی دیر اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم نبی کا انتخاب کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. پھر آپ سے 40 سال میں زندگی گزاری. ایک وقت لگا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنی بچپنا جوانی کے دن ان کو دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نکھار کر کے پیدا کیا. پھر انہی میں سے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا کہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے. پھر اللہ نے انہی میں سے اس کو مبعوث کر کے پیغمبر بنا کے محمد کو، محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ اللہ نے محمد رسول اللہ بنا دیا، اور آپ نے اپنے رسول کا انتخاب کیا. بہرحال یہ تھا کہ یہ یقینی یہ تقاضا بھی تھا کہ یہ حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا انتخاب کرتا. لوگ شرک و کفر کی تاریخوں میں پڑھ چکے تھے، وہ راہ راست پر جو ہٹے ہوئے تھے، ان کو اللہ نے راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے بطحا کی وادیوں سے پھر اللہ نے ایک ایسے آفتاب رسالت کو پھر طلوع کیا جو سراج المنیر تھا، جو امام الانبیاء تھا، جو حسین میاسل تھا، جو جمیل اجمل تھا، جو نبی بن کر آئے، رسول اللہ کا تاج سجا کر آئے، ختم رسول کا لباس اوڑھ کر آئے، قرآن کی عملی تفسیر اور حدیث کی عملی تعبیر بن کر آئے. اے فدایان مصطفیٰ، ہمارا انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا اللہ کے فضل اور کرم سے. یہ آج کا ہمارا ایک چیپٹر تھا جو انشاءاللہ ہاتھی کا واقعہ بھائیوں کو بخوبی یاد ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کے بعد ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں بات کریں گے. بارک اللہ فیکم، واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. جزاکم اللہ خیرا.